بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معجزات۔ تو آج ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ رات معمولی رات نہ تھی۔ عربوں نے اور کفار مکہ نے بھی خاصا مشاہدہ کیا کہ جیسے آج کے دن کچھ ہونے والا ہو۔ چاند کی روشنی کہیں زیادہ تھی۔ کفار مکہ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہونے والا جو ہمارے باپ دادا پردادا نے کہتے تھے کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوگا۔ انہوں نے وہ باتیں پیغمبروں سے بھی سنی تھیں اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنے زیادہ معجزات دیکھے کہ ان سب کی عقل دھنگ رہ گئی۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سال اتنا زیادہ سبزہ ہوا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے کہیں پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے وہ خاصا نفع لے کر آئے، چشموں کا پانی بھر گیا۔ اس سال درختوں پر پھل بہت زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کسی کے ہاں بھی بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پہاڑوں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، پوری گلی میں چراغاں ہوئے، شرق کے جانور مغرب کو دھور پڑے اور مغرب کے جانور شرق کو دھور پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ مبارک ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، باخن باخن، مبارک ہو مبارک ہو۔ پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا، آتش قضائے بحران بجھ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو دن اور رات کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دن کہتا تھا کہ یہ شخص مجھے بخشا جائے اور رات کہتی تھی کہ یہ شخص سے مجھے نوازا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کیا کہ دونوں کو ہی شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی ولادت تب ہوگی جب رات جاری ہوگی اور دن نکلنے والا ہوگا، گویا دونوں ہی اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ بات سبحانہ تعالیٰ۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے صحن میں اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں گر نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو میرے بدن سے ایسا نور نکلا کہ میں بیٹھی مکے میں تھی تو شام اور بصر کے محلات نظر آنا شروع ہو گئے، اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو۔ وہ ایک غیر معمولی رات تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگی تو بدن پہلے سے ہی خوشبو سے مہک رہا تھا، کائنات میں چراغاں ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب جو میرے بعد نبی آئے گا وہ احمد ہوگا اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ زیادہ تر مولین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان بری طرح چیخا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ بعض محدثین میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس رات تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے بھی کثرت سے زمین پر اترے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو مکہ میں بڑے بڑے بت منہ کے بل گر پڑے، ہزاروں سال سے کی گئی پیشن گوئی اس سال پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، اوپینین کے لیے میرا کمنٹ باکس حاضر ہے، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔